وادی شعیب ہے، سلتا جگہ ہے اس کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا جو نام ہے وہ 11 جگہ نام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تم جاؤ فرعون کی طرف، تو راستے میں سردی تھی، پہاڑ سے جو ہے وہ آگ جل رہی تھی، تو جب کہنا خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائے اور پیغمبر ہی مل جائے۔ یہ وادی شعیب ہے، سلتا جگہ ہے اس کی وادی شعیب۔ دیکھیں پوری وادی کتنی خوبصورت ہے، یہ دیکھو وہ آئے تھے حضرت موسیٰ یہاں آئے تھے۔ انشاءاللہ میں بھی پورا تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ، اس کا قرآن میں ہے نا۔ اور پھر ایک جگہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ تو اللہ نے مختلف جگہوں پہ حضرت شعیب کا تذکرہ کیا ہے، میرے خیال میں 11 جگہ پہ تو نام آتا ہے کم و بیش۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بہترین بہت ہی خوبصورت وادی ہے، یہ وادی بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں۔ میں بھی آ کے باہر آ کے چائے پیوں گا یہاں باہر آ کے بنا رہے ہیں۔ ہاں جی ہاں چھٹی ہے نا وادی شعیب میں حضرت، اس سے بہتر جگہ کیا ہوگی؟ دوسری طرف پلسطین ہے۔ جی جی یہ 2 منٹ میں وضو کر لوں۔ لازم نماز پڑھیں، آئیں ادھر لے آئیں ادھر امت کو۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو ہے وہ ہے مسجد ہے۔ اچھا دیکھیں جی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا جو نام ہے وہ 11 جگہ نام آتا ہے۔ باقی سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں، سورہ اعراف میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ہود آیت نمبر جو ہے وہ 82 ہے، 83 آیت سے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا، ان کے بھائی شعیب کو۔ اچھا ان کا بھائی کن کا بھائی؟ کیونکہ یہ جو مدین کے جو لوگ تھے وہ حضرت شعیب کی فیملی کے تھے، یعنی رشتہ دار تھے، تو اللہ نے اس وجہ سے کہا کہ انہی کے بھائی کو، انہی کی خاندان میں سے، یعنی بھائی اس طرح سے کہا، یعنی حضرت شعیب کا کوئی اور بھائی پہلے نہیں آیا تھا یہاں پہ، تو جو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ نے مدین میں ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ تو کون شعیب؟ ہم ضمیر ہے جمع کی، تو کس کی وہ لوگ تھے؟ یہ جو مدین کے لوگ تھے وہ انہی کی نسل سے تھے، اس لیے یہاں پہ کہا۔ تو انہوں نے پہلی دعوت کیا دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اور ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے تمہارا معبود نہیں۔ اچھا اب یہ کس برائی میں مبتلا تھے؟ یہ جو مدین کے جو لوگ تھے، یہ 2 ان کے اندر بڑی برائیاں تھیں۔ ایک تو یہ شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اور دوسرا ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور یعنی ناپ تول میں جو ہے کمی مت کرو، ولا تنقصوا المکیال والمیزان بالقسط انی اراکم بخیر، اور وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ وہ کہتے ہیں بھائی اگر تم یہ کرو گے تو تم پہ عذاب آئے گا، میں تمہارے اندر بھائی بھلائی چاہتا ہوں، ایسا مت کرو نا، یہ ناپ تول میں کمی جو تم لوگ کرتے ہو۔ پھر یہ فرمایا وَيَا قَوْمِ أُوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ تو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو حکم دیا تھا کہ بھئی اپنی قوم کی اصلاح کریں، اور زیادہ تر یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو یہ یہاں پہ ہے قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب تو ہمیں حکم دیتا ہے نماز پڑھنے کا، اور کہتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی جو ان کے جو بت ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں۔ اور پھر آگے تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، انک لانت الحلیم الرشید، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم۔ یہاں پہ وہ پورا بتا رہے ہیں ان کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ بھائی میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہارے لیے اچھا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم پہ عذاب اللہ کا نہ آئے، اور تم جو ہے واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ رحیم ہے، ودود ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول وانا نراک فینا ضعیفا، کہ اے شعیب ہم تو تجھے غریب آدمی سمجھتے ہیں، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، تو غریب آدمی ہے۔ ولولا رحمتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، تو ہم تو تجھے جو ہے وہ کیا کریں گے،
رجم کر دیں گے، تجھے جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو اب یہاں پہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کہاں پہ ان کی بعثت ہوئی؟ یا مدین میں۔ اچھا ایک ہے مدین کون تھے؟ مدین جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی تھی کنتورا، تیسری بیوی۔ ایک تو حضرت اسماعیل اور اسحاق ہیں، تیسری بیوی سے حضرت ابراہیم کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا کیا نام تھا؟ مدین۔ کیا نام تھا؟ مدین۔ تو یہ جو علاقہ ہے یہ ان کی نسبت سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدین۔ اور وہ جو ہے نا الولا مدینہ کے پاس، اس کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مدائن صالح، جہاں حضرت صالح علیہ السلام آئے، وہ ایک الگ ہے، یہ الگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مدین کون تھے؟ حضرت ابراہیم کے ایک صاحبزادے، اور ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کی قوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب مدین، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کی، بھائی وقت کے نبی کی بات کو اگر نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ تو ان پہ 3 قسم کے عذاب آئے، ایک چیخ، اور ایک آگ کا عذاب، اور ایک بادلوں کا عذاب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پہ تھے ایجپٹ میں، وہاں ہی پیدا ہوئے، اور فرعون کے گھر میں جو ہے وہ ان کی پرورش ہوئی۔ وہ بھی قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے۔ تو وہاں پہ وہ 2 لڑ رہے تھے، ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیل، تو وہ بچانے کے لیے گئے، تو انہوں نے جب ایک کو دھکا دیا تو وہ بیچارہ مر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا۔ جو فرعون کا درباری تھا اس نے بتا دیا کہ بھئی تمہیں پلان کیا جا رہا ہے پکڑنے کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیچارے پریشانی کی حالت میں وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد جو ہے وہ ادھر آ گئے مدین میں۔ سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ آپ حضرات اگر پڑھیں گے نا تو سورہ قصص میں یہ سارا واقعہ بیان ہے کہ کس طریقے سے ان سے وہ بندہ مارا گیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں نے اپنی نفس سے ظلم کر لیا، فاغفر لی، تو مجھے میری مغفرت فرما۔ تو پھر وہاں سے جو ہے وہ نکلے، فاصبح فی المدینۃ خائفین، یعنی خوف کے ساتھ مدینہ انہوں نے ایجپٹ چھوڑ دیا، اور پھر نکل کے تو وہ واپس جب آتے ہوئے یہاں پہنچے تو ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب یہاں پہنچے مدین میں، قال عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ وہ ایسے کھڑے تھے بیچارے بھوکے، اور بال بہت کپڑے پرانے، اور سفر کر کے آئے کہاں؟ ایجپٹ سے، کہاں یہاں۔ تو ولما ورد ماء مدین وجد علی امۃ من الناس، تو جب وہ مدین میں ایک کنویں کے پاس پہنچے، وجد علی امۃ من الناس، تو انہوں نے ایک امت کو پایا، یسقون ووجد من دون امرأتین تذودان، تو وہ دیکھا کہ وہ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور ان کو چھوڑا ہوا ہے، وہ بیچاری کھڑی ہوئی ہیں، انتظار کر رہی ہیں، یہ سب پانی پلائیں گے تو ہماری باری آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، کہا قال ما خطبکما، تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم لوگ کیوں نہیں پانی پلا رہے اپنے جانوروں کو؟ تو قال تعالیٰ نسقی حتی اذا الرعاء وابونا شیخ کبیر، ان کا ہمارے تو والد جو ہے وہ کیا ہیں؟ بوڑھے ہیں۔ بھائی یہ تو مرد ہیں سارے، ہم تو عورتیں ہیں، تو اور ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہمیں طاقت نہیں ہے، جب یہ پلا لیں گے اس کے بعد پلائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا اٹھاؤ سب، اور موسیٰ تشکیل کر انہوں نے اٹھایا، فسقا لہما ثم تولى الى الظل، اور ان کو جو ہے وہ پانی پلا کے جانوروں کو بھر کے خود سائے میں آ کے کھڑے ہو گئے، اب دور آ کے کھڑے ہو گئے۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اچھا یہ جو دعا ہے نا، اگر کوئی شخص ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اگر کوئی آدمی مالی طور پہ کمزور ہے اور بیار و مددگار ہے، کہیں مسافری میں ہے، غریب ہے، تو اگر وہ اس دعا کو پڑھے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بھی کرے گا، اہل و عیال بھی دے گا، اس کو خوشحالی بھی عطا فرمائے گا۔ یہ آیت کون سی ہے؟ آیت نمبر 24، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آپ حضرات یاد کر لیں، یہ وظیفہ میں نے آپ حضرات کو کہاں پہ دے رہا ہوں؟ اسی جگہ پہ دے رہا ہوں جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، تو اللہ نے فوراً دعا کو قبول کیا۔ تو وہ لڑکیاں گئی گھر پہ، کہا والد نے کہا اتنی جلدی پانی پلا کے آ گئے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہاں ایک نوجوان تھا اور اس نے اس طرح سے کہا۔ انہوں نے کہا وہ نوجوان تو کوئی اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے بھائی جس نے ایسے مدد کی، تو کہا ان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو وہ بچیاں آئیں اور کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو وہ جب گئے تو والد کے پاس جب جا کے دیکھا تو ان کو پورا قصہ سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ فلما جاء قصص علیہ القصص، تو انہوں نے پورا موسیٰ علیہ السلام نے پورا قصہ سنایا، بھائی میں وہاں ایسے رہتا تھا، وہاں مجھ سے یہ قتل ہو گیا، میں وہاں سے یہاں آیا، پورا قصہ سنایا۔ تو انہوں نے کہا قال لا تخف، اب تم کیا کرو، تم خوف مت کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظالم قوم سے نجت من القوم الظالمین، اللہ نے تمہیں ظالم قوم سے نجات دے دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ علاقہ وہ فرعون کی علاقے میں نہیں آتا تھا، کہ تم اب ٹینشن مت لو، تم یہاں آ گئے ہو۔ ان دونوں میں سے جو لڑکیاں تھیں بڑی ہوشیار تھیں،
ان میں سے ایک نے کہا کہ کیوں نہ اس کو ہم جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کام کے لیے. قالت احداہما یا ابا, کہا ان میں سے ایک نے کہا اے میرے والد کہ ایسا نہ کریں کہ یہ شخص جو ہے بڑا قوی الامین طاقتور ہے اور اتنا شرم حیا والا ہے. جب یہ اپنے والد کے پاس لے جا رہی تھی نا تو حضرت موسیٰ یہ دونوں آگے چل رہی تھی, حضرت موسیٰ پیچھے چل رہی تھی. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں تم پیچھے چلو, میں آگے چلتا ہوں تاکہ تم مجھے اشاروں سے بتاتے رہنا کہ کدھر جانا ہے, پتھر پھینک دینا رائٹ لیفٹ, کیونکہ اگر تم پیچھے ہو میں پیچھے ہوں گا تم آگے ہوگی تو شیطان کیا کرے گا, وسوسہ ڈالے گا نا. عورت آگے چل رہی ہے تو مرد کو آگے چلنا چاہیے, عورت کو پیچھے چلنا چاہیے تاکہ ڈسٹریکشن نہ ہو. نماز میں بھی اس لیے ہم مرد آگے کھڑے ہوتے ہیں, عورتیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں. تو یہ ساری باتیں ہوئی تھی تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی بڑا اچھا شریف آدمی معلوم ہوتا ہے. تو پھر وہ جب لے کے آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا بھائی اب میں آؤں گا کام کروں گا. تو حضرت شعیب نے کہا کہ بھائی اب یہ کیسے کام کرے گا, میرے پاس تو 2 بیٹیاں ہیں, یہ کیسے کرے گا. تو ایک ہی راستہ ہے کہ بھائی شادی نہیں ہوئی تو ان سے کیا کرتا ہوں, کیا کر دیتا ہوں. قال انی اریدُ ان انکح احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج, میں تمہاری بیٹی سے شادی کرتا ہوں, اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کرتا ہوں, اور مہر کیا ہے 10 سال 8 سال تک میری بکریوں کو چلا دو, جانوروں کو چلا دو. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا, اگر 10 پورے کر دو تو تمہاری طرف سے, تو یعنی 8 سال کمپلسری ہیں, اگر 2 اور بڑھا دو تو تمہاری طرف سے خیر ہے یہ, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں اس بات کے لیے, انشاءاللہ من الصالحین, آپ مجھے پائیں گے, نیک پائیں گے. میں ان پاکستانیوں سے نہیں ہوں جو جاپان جائیں گے لڑکیوں سے شادی کریں گے بھاگ جائیں گے, لندن جائیں گے لڑکیوں سے شادی کریں گے بھاگ جائیں گے, رشیا جائیں گے, ازبکستان جائیں گے پیپر میرج کریں گے. ازبکستان میں گیا, وہاں پہ پاکستان ہائی کمیشن کے باہر جو ہے ازبک لڑکیاں احتجاج کر رہی ہیں بچوں کو لے کے کہ یہ بچے ان پاکستانیوں کے جنہوں نے ہم سے نکاح کیا اور بھاگ گئے. میں جس مسجد میں جاتا تھا مجھے بولتے پاکستانی, بولتا ہاں, تو بولتے تھے ازبک پاکستانی بھائی بھائی, رشین پاکستانی میاں بیوی. میں بڑا حیران, یہ کیا بات کر رہے ہیں. میں نے شیخ سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ پاکستانی یہاں آتے ہیں, لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں, پیپر بناتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, یورپ نکل جاتے ہیں, بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ ایسا نہیں کہ میں مسافر ہوں, اب بندہ ڈر رہا ہے کہ جی میری بیٹی ہے, لڑکا بڑا اچھا ہے, اسٹوڈنٹ ہے یہاں UK میں, یار میں اپنی بیٹی سے شادی کر دیتا ہوں. جیسے ہی پاسپورٹ آیا وہ گیا اپنی کزن سے جا کے شادی کر رہا ہے, وہ جا کے اپنی خالہ کی بیٹی سے کر رہا ہے. یہ میں آپ لوگ ہنس رہے ہیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ یہ نہ سوچو کہ جی میں جو ہے چھوڑ کے چلا جاؤں گا, میں ایسا نہیں ہوں. تو ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین. قال ذلک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل. اچھا جی یہاں پہ ختم کرتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فلما قضى موسیٰ الاجل, اب فرعون نے کیا کیا, سرکشی اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تم جاؤ فرعون کی طرف, انہو طغی, وہ سرکش ہو گیا. تو اپنی بیوی کو لے کے, ان کی بیوی کا نام کیا تھا, صفورہ. کیا نام تھا, آپ لوگوں کو پتہ ہے صفورہ ایک برانڈ ہے, پرفیوم کی برانڈ ہے, بڑی مشہور برانڈ ہے صفورہ. تو وہ حضرت موسیٰ کی اہلیہ تھی. ان کو لے کے جب وہ گئے تو راستے میں سردی تھی, پہاڑ سے جو ہے وہ آگ جل رہی تھی. تو جب کہنا خدا کی دین کا, موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں اور پیغمبر ہی مل جائے. ان کا ایسا ملا, وہ انک بالوادی المقدس طویٰ, اے تم جو ہے موسیٰ وادی مقدس کے اندر ہو. تو لہذا پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے, اور یہ پورا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہو گیا. بھائی اگر میں اور لمبا کروں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا. اچھا اصحاب الایکا اور ایک ہی جگہ کے 2 نام ہیں, ٹھیک ہے. یہ واحد پیغمبر ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 2 جگہوں پہ ان کو مبعوث کیا گیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایکا جو ہے یہ یہاں پہ یہ درخت ہوتے تھے, خوبصورت درخت وادی, اس وجہ سے اس کو اصحاب الایکا بھی کہا جاتا ہے. اچھا جی ناظرین, یہ آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے مدار کی زیارت کی. وادی شعیب سلطہ کے اندر یہ جگہ ہے, جارڈن میں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسجد و مقام نبی شعیب علیہ السلام. یہ دیکھیں واہ ماشاءاللہ. ماشاء اللہ, یہ دیکھیں, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اٹس اے بیوٹیفل وادی. دیکھیں وادی شعیب, بیوٹیفل.
دیکھ رہے ہیں آپ. ماشاء اللہ زبردست. اچھا جی اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.